اعوذ باللہ سمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو ساتھیو السلام علیکم۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ اس وقت لاک ڈاؤن کی صورتحال ہے اور تمام لوگوں کو اپنے اپنے گھروں میں محصور ہونا پڑ رہا ہے۔ اس وقت جو دکانیں کھلی ہیں ان سے جو لوگ بھی پرچیزنگ کرنا جا رہے ہیں وہ ایک رش نہ پیدا ہونے کی صورتحال میں رہے کہ رش کی صورتحال نہ پیدا ہو۔ اگر رش کی صورتحال پیدا ہوگی تو یہ وائرس جس کی وجہ سے لاک ڈاؤن کیا گیا ہے وہ لازمی اثر انداز ہوگا اور ایک سے دوسرے اور دوسرے سے تیسرے میں منتقل ہوگا۔ ایک تو یہ صورتحال آپ سب پر واضح کرنی ہے۔ دوسری بات، وہ تمام مخیر حضرات، وہ تمام صاحب حیثیت لوگ، وہ این جی اوز جو اس وقت راشن کی تقسیم کر رہی ہیں اور جب تقسیم کرنے وہ نکلتی ہیں تو باہر وہ دیکھتے ہیں کہ کوئی آدمی کوئی اوزار لے کر بیٹھا ہے اور وہ اس کو راشن یا پیسوں سے اس کی مدد کرتے ہیں، جبکہ وہ شخص وہ راشن واپس رکھتا ہے اور دوبارہ آ کر کے پھر وہیں بیٹھ جاتا ہے۔ مطلب وہ ایک پیشہ ور ہے، نہ کہ وہ مستحق ہے۔ تو لہٰذا مستحقین کی مدد بہت ضروری ہے۔ حکومت کو بھی اس پہ ایک مربوط پالیسی بنانی چاہیے۔ ہم نے اپنی تجاویز دی ہیں کہ جناب ہر علاقے میں ہر 200 گھر پر ایک مسجد موجود ہوتی ہے۔ آپ اس مسجد سے راشن کی تقسیم کو آسان اور یقینی بنا سکتے ہیں اور ہر مستحق کے گھر میں راشن بغیر رش لگائے پہنچ سکتا ہے۔ پھر کیا وجہ ہے کہ حکومت یہ رش لگوا رہی ہے؟ اور یہ مقیر حضرات جو ادارے ہیں، یہ ادارے جب پرچیزنگ خود پرسنل اوپن مارکیٹ سے کرتے ہیں تو اشیاء خرد و نوش کا ریٹ آٹومیٹک بڑھتا ہے۔ اس کو کنٹرول ہونا ضروری ہے۔ کیا یہ صحیح نہیں تھا کہ وہ تمام اشیاء خرد و نوش ہم یوٹیلیٹی اسٹورز سے گورنمنٹ فراہم کرے؟ کیا یہ سب کچھ ایک سینٹرلائز سسٹم کے تحت نہیں ہو سکتا؟ یہ ٹائیگر فورس بنانے کی میں نہیں سمجھتا تھا کہ اس وقت کوئی ضرورت ہے، کیونکہ ہمارے پاس ہمارا پوری مشینری موجود ہے۔ ہمارے پاس اساتذہ کرام کا پورا ایک نیٹ ورک موجود ہے جو مختلف اسکولوں کے ٹیچرز ہیں، اس وقت وہ سب گھروں پر ہیں، ہم انہیں استعمال کر سکتے ہیں۔ وہ مختلف سروے کے اندر وہ کام کر چکے ہیں۔ لیڈی ہیلتھ ورکر کا پورا نیٹ ورک ہمارے پاس موجود ہے، ہم انہیں یوٹیلائز کر سکتے ہیں۔ مختلف جو لوگ اس وقت کام کر رہے ہیں وہ این جی اوز، ان کے رضاکار، ہم انہیں آن بورڈ لے سکتے ہیں۔ پھر یہ ایک الگ سے ایک ٹائیگر فورس، اور اس فورس کے لیے پھر جی آج فوٹیج آ رہی ہیں میڈیا پر کہ جناب آپ جو ہے اس کے لیے جرسی اور ٹی شرٹس فراہم کر رہے ہیں، ان کے لیے کٹس بنا رہے ہیں۔ ارے بھائی ڈاکٹرز کو کٹس کی ضرورت ہے، ڈاکٹرز کو فراہم کیجئے، پولیس والوں کو فراہم کیجئے۔ آپ وہ پیسہ جو دوسری چیزوں میں صرف ہو سکتا تھا، آپ لاکھوں کروڑوں روپے جو ہے ان کو پہنانے کے لیے جو ان کی کٹس تیار کر رہے ہیں ٹائیگر فورس کی۔ یہ ٹائیگر فورس کی اس وقت میں نہیں سمجھتا کہ کوئی یہ مذاق ہے، سفید پوش لوگوں کے ساتھ مذاق ہے۔ اس وقت وکلا، چھوٹے ڈاکٹرز، انجینئرز، ریئل اسٹیٹ سے وابستہ لوگ، اسٹیٹ ایجنٹس، اسٹیٹ بروکرز، شادی ہالوں کے مینیجرز، وہاں کام کرنے والے ویٹرز، اس سے وابستہ کیٹرنگ والے، کیٹرنگ کے علاوہ جگہ جگہ جو لوگ ڈھول بجاتے تھے، مختلف مدرسے بند ہو گئے، ان کے وہ افراد جو وہاں مدرسوں میں رہتے تھے، جن کا کھانا پینا، جن کے کپڑے مدرسے کی ذمہ داری ہوتی ہے، آج وہ گھروں پر چلے گئے۔ ان کے کھانے پینے کا ایک بوجھ، اضافی بوجھ ان کے گھر والوں پر۔ بہت لوگ اس وقت ایسے لوگ ہیں جو کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلا سکتے، کسی سے مدد نہیں مانگ سکتے، وہ لوگ آج گھر میں بھوکے بیٹھے ہیں۔ اور حکومت، چاہے وہ سندھ حکومت ہو یا وفاقی حکومت، صرف مذاق کر رہی ہے، صرف مذاق کر رہی ہے کہ پورٹل کے ذریعے آپ یہ کر دیجئے، تو سٹیزن پورٹل پر یہ کر دیجئے، یہاں ایس ایم ایس کر دیجئے، یہ احساس پروگرام میں ارے بھائی تمام نیٹ ورکس موجود ہیں۔ ہر آدمی کا اس وقت پتہ ہے کہ کون آدمی اس وقت کس پوزیشن کے اندر ہے۔ اس وقت گھر کے باہر گاڑی رکھنے والا بھی جو ہے پریشان ہے کیونکہ اس کے گھر میں پیسے نہیں ہیں۔ اس کا جو کاروبار چل رہا تھا وہ کاروبار اس کا بند ہو چکا ہے۔ پھر
شروع میں آیا جی وبا ایران کے ذریعے پھیلی اور ایران سے زائرین آ رہے تھے، ایک خاص مکتبہ فکر کو اس وقت نشانہ بنایا گیا. پھر کچھ عرصے کے بعد ایک دوسرے مکتبہ تبلیغی جماعت کو نشانہ بنایا جا رہا ہے. یہ آپس میں کیا ہم کوئی فرقہ وارانہ فساد کی طرف جانے والے ہیں، یا ہم بھوک سے لڑتے اور بلکتے لوگوں کا ایک طوفان اس ملک میں مچانا چاہتے ہیں؟ آخر ہم کیوں نہیں حکمت عملی کو صحیح طریقے سے لے کر چل رہے ہیں؟ تمام سیاسی جماعتوں کو آن بورڈ کیوں نہیں بٹھایا جاتا؟ تمام سیاسی جماعتوں کو ہر سطح کے اوپر ان کے نمائندوں کو کیوں نہیں شامل کیا جاتا؟ حکومت سب کچھ کر سکتی ہے، حکومت کے پاس وسائل بھی ہیں، تجربہ کار لوگ بھی ہیں اور ٹیم بھی ہے، لیکن وہ کرنے کو مجھے نہیں نظر آتا کہ تیار ہے. ہم نے راشن بکتے دیکھ رہے ہیں، ہم اس وقت اپنی اپنی لسٹیں بناتے ہوئے لوگوں کو دیکھ رہے ہیں جو یہ کہہ رہے ہیں ایک شناختی کارڈ اور کچھ پیسے دے جاؤ بھائی تمہیں ہم راشن پہنچا دیں گے. اس وقت ایک گندگی پھیل رہی ہے، کون روکے گا اس کو؟ جو کراچی کے سابقہ کرتا دھرتا تھے وہ کہاں گئے؟ نام نہاد این جی او جو وعدے کر رہی ہے کہ آپ کو ہم نے 500 راشن دے دیا، آپ کے علاقے میں ہم 300 راشن دے دیا، آج 4-5 دن ہو گئے، ان کے ویڈیوز تو چلا دیے گئے لیکن راشن کہیں نہیں پہنچا. کون ذمہ دار ہے؟ کون ذمہ دار ہے؟ سوچئے اور خدا کے لیے اب آپ پاکستان کے لیے کچھ کیجئے، کراچی کے لیے کچھ کیجئے، سندھ کے لیے کچھ کیجئے. ہم ہر وقت آپ کے ساتھ ہیں، تعاون کے لیے تیار ہیں. پاکستان مسلم لیگ قاف آپ کے ساتھ تعاون کرے گی. ہمارے سندھ کے صدر محترم محمد طارق حسن صاحب ابھی حالیہ گورنر صاحب سے انہوں نے ملاقات کی، اس میں تمام گزارشات پیش کی. میں نائب صدر کراچی فیصل علی بلوچ اور ہماری پوری ٹیم طارق بھائی کی قیادت میں آپ کے ساتھ کام کرنے کو تیار ہے. آپ خدا کے لیے کچھ سوچیں. شکریہ.